والسلام على نبيه من كان نبيا وآدم بين روح والجسد وعلى آله إلى العبد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم وصدق بلغ الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. فقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. وعباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بقار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ. پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفہ نے شکستہ رات کشتی. بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابا اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. آؤ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار مائی آمنہ کے دلدار غریبوں کے غمخوار بے قرار دلوں کے قرار پوری جنت کے سردار حشر کے مددگار محبوب پروردگار. ارے جن کے ماتھے پہ ہے نورانی دستار، جن کے چہرے سے نکلتے ہیں انوار، جن کے ہاتھوں میں ہے نظام سنسار. ارے جن کا ہے دنیا میں سب سے بڑا دربار، وہی آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمام احباب مل کر با آواز بلند ہدیہ درود پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ دنوں پہلے پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت پیر سید تاج محمد باپو صاحب قبلہ کا مجھے حکم ہوا کہ آپ کو اس پروگرام میں حاضری دینی ہے. میں نے وعدہ کیا اور میرے رب کے فضل سے آج یہ وعدہ پورا ہوا اور میں آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہوں. صدارت پیر سید علاء الدین باپو صاحب قبلہ اور سید شاہ رخ باپو صاحب قبلہ، مولانا محمد شہاب الدین صاحب، مولانا اسماعیل صاحب سے اور دیگر علماء اکرام، مولانا عبدالہادی وغیرہ جو بھی علماء ہیں ان سے اسٹیج بھرا ہوا ہے. آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ان مقدس چہروں کا زیارت کر رہے ہیں جو اسلام کے سپاہی ہیں اور الحمدللہ ایسے ایسے رہبر اللہ نے مسلمانوں کے بیچ میں عطا فرمائے ہیں. ان رہبروں کو دیکھ کر ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے.
جتنا اسے دباؤ گے اتنا یہ نکھر جائے گا۔ اسلام کی فطرت میں، اور سنو ہم تو سنی ہیں، تھوڑا محبت سے کہہ دو سنو، ہم تو سنی ہیں، اور ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے اور حضور کی عظمت ایسی سمجھائی ہے، یا رسول اللہ نہ آپ خدا ہو نہ ذات خدا سے جدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ کیا جانیے کیا ہو، میں یہ کیوں کہوں کہ یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دیجئے جس سے میرے گھر بھر کا بھلا ہو، ارے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہو میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہو میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دے اور کہے منگتے کا بھلا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا کہ خود بھیک دیں اور کہیں منگتے کا بھلا ہو، ڈھونڈا ہی کرے اسے صدر محشر کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، ڈھونڈا ہی کرے اسے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ حضرات آج ہم اللہ کے ولی کے عرس میں جمع ہوئے، اور ولی کی ڈیفینیشن، ولی کا مطلب ہم کسی کتاب سے نہیں، ہم اولیاء اللہ کی تعلیم سے اور ان کے واقعے سے لے کے چلنا چاہتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اللہ کے بڑے مقرب اور پیارے ولی ہیں جن کا نام ہے محبوب الہی شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، بڑے پیارے ولی ہیں۔ شیخ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک عالم مرید بننے کے لیے آیا، محبوب الہی کی بارگاہ میں عالم مرید بننے کے لیے آیا، مگر ولی صرف چہرے نہیں دیکھتے ہیں، دلوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں، دلوں کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ محبوب الہی نے اس کے چہرے کو دیکھا، دل کو دیکھا، کہا مولانا صاحب، عالم صاحب، ابھی آپ رکیں، میں آپ کو بعد میں مرید کرتا ہوں، آپ کچھ عرصہ میری صحبت میں بیٹھیں، میری محفلوں میں آپ جو ہیں وہ حاضری لگائیں، پھر میں آپ کو مرید کرتا ہوں۔ مولانا صاحب بیٹھے، شام ہوئی نا شام، تو مولانا صاحب کہنے لگے محبوب پاک اب مجھے اجازت دو، میں جانا چاہتا ہوں۔ محبوب الہی نے کہا کہ آپ مرید بننے کے لیے آئے تھے، صبح سے لے کے شام تک آپ بیٹھے ہو اور اب آپ جانا چاہتے ہو، مرید نہیں بننا۔ اس نے کہا حضرت میں نے یہ سن رکھا تھا کہ آپ محبوب الہی ہیں، حضرت میں نے سن رکھا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہو، مگر میں نے آپ کی صبح سے لے کے شام تک کی جو محفلیں دیکھی، آپ کا کاروبار دیکھا، آپ کا کام کاج دیکھا، تو میرے دل میں جو آپ کی عزت تھی نا وہ کم ہو گئی، جو عزت تھی وہ کم ہو گئی۔ محبوب پاک نے کہا کیوں ایسا ہوا؟ اس نے کہا میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ محبوب الہی مطلب ایک دو محفلیں تو اللہ کے حضور لگاتے ہو، محبوب الہی اور اللہ کا ولی مطلب دن رات عبادت کرتے ہوں گے، مگر حضرت میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ صبح سے لے کے شام تک لوگوں کے بیچ میں رہے، کوئی دکھی آتا ہے تو اس کے دکھ میں بھاگیدار بن جاتے ہو، کوئی پریشان حال آتا ہے تو اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہو۔ فرض نمازوں کے علاوہ میں نے آپ کو مصلی پہ نہیں دیکھا، آپ تو اپنی مسند پہ بیٹھے ہو۔ محبوب الہی مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے تو نے دن دیکھا ہے، ایک رات بھی دیکھ لے، ایک رات بھی دیکھ لے، دن دیکھا ہے۔ اللہ اکبر، اسے رات روک کر محبوب پاک نے اور پریشان کر دیا اور مشکلی میں ڈال دیا۔
اللہ اکبر، عشاء کی نماز ہوئی، محبوب پاک نے فرمایا اس کا بستر میرے بستر کے پاس لگاؤ، لگا دیا گیا۔ محبوب پاک کچھ وظائف پڑے، سو گئے، اور وہ تو پوری رات نفل پڑھتا رہا۔ جب رات کا ایک حصہ بیتا، محبوب پاک تہجد کے لیے اٹھے، پھر تہجد کی نماز ادا کی، اور محبوب پاک تو پھر سو گئے، مگر وہ پوری رات مصلی پہ بیٹھا رہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات کرام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تنی باتوں کی تشریح آوری، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر فی الدنیا و احسن الجزا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، علی رسول کے چہرے کا آپ دیدار کر رہے ہو، اور ماشاءاللہ اب جلوہ نما ہے۔ محبوب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کو پریشانی میں ڈال دیا، اور صبح ہوئی نا فجر کے بعد وہ کہنے لگا حضور اب میں جاؤں؟ محبوب پاک نے فرمایا کہ تو نے دن میرے ساتھ گزارا ہے، رات میرے ساتھ گزاری ہے، مگر بیٹا سویا نہیں، تھوڑی دیر سو جا، تھوڑی دیر سو جا، آرام کر لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ فجر کے بعد اس کا بستر تھا، اس بستر پہ وہ لیٹ گیا، اور جیسے ہی آنکھ کھلی، نیند پوری ہوئی، سیدھا محبوب پاک کے قدموں میں گرا، اور قدموں میں گر کے کہتے حضور میں تو آپ کا مقام جانتا ہی نہیں تھا۔ سرکار محبوب پاک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو نے کیا دیکھ لیا سونے کے بعد؟ دیکھا کیا؟ اس نے کہا حضور میں سویا نا تو میں نے زمین پر سارے انسانوں کو دیکھے، اور سارے انسانوں میں نے مومنین کو دیکھا، تو ان کے دلوں پہ ایک نور کی مہر تھی، ان کے دل روشن تھے، ان کے دلوں سے نور کی شعاعیں نکل رہی تھی۔ اے محبوب پاک، مگر میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا نا تو نور آتا تھا پھر چلا جاتا تھا، مطلب لائٹ جلتی تھی بجھتی تھی، جلتی تھی بجھتی تھی۔ اور اس وقت میں نے سوچا کہ چلو میرا اپنا حال یہ ہے، میں محبوب الہی کی طرف دیکھوں، تو جب میں نے خواب میں آپ کی طرف دیکھا نا تو آپ کے دل سے اتنی روشنی نکل رہی تھی کہ روح زمین کے سارے مومنین کے سینے آپ کے سینے کی وجہ سے جگمگا رہے۔ اس نے کہا حضور میں سمجھا کچھ نہیں، بس یہ دیکھ کے آپ کے محبین میں داخل ہو گیا، مجھے اتنا پریشان کرنے کی وجہ کیا تھی؟ محبوب پاک نے فرمایا عالم صاحب تمہیں ایک بات بتانی تھی۔ کیا بات تھی؟ کہا بات یہ تھی کہ ولایت نہ مصلی پہ بیٹھنے کا نام ہے، ولایت نہ سجدے کرنے کا نام ہے، ولایت نہ قرآن پڑھنے کا نام ہے، ولایت اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دینے کا نام ہے۔ ساتھیوں پتا چلا کہ مصلی پہ بیٹھ کر عبادت کرنے والا ہر انسان ولی نہیں ہو سکتا، مگر جب ولی کو دیکھو گے نا تو وہ مصلی پہ ضرور بیٹھے ہو۔ مصلی پہ بیٹھنے والا ہر شخص ولی نہیں ہوتا، پر ہر ولی کو جب دیکھو تو ان کے سجدوں میں مولا تعالیٰ کی عبادت کی تڑپ نظر آتی ہے۔ جب ہر ولی کو دیکھو تو ان کے زندگی کے معاملات میں عبادت کی خوشبو نظر آتی ہے۔ پتا چلا ولی عبادت سے نہیں اللہ کے فضل سے بنا کرتے ہیں، ولی عبادت سے نہیں اللہ کے فضل سے بنا جاتا ہے۔ اور ساتھیوں آج اس دور کے اندر ہم جس چیز کو سب سے کم پاتے ہیں اور سب سے بڑی ہماری پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر خلوص ختم ہو چکا ہے، ہمارے دلوں میں للہیت ختم ہو چکی ہے۔ آپ دیکھو کہ کاروبار کر رہا ہو نا کوئی کاروبار، اور کاروبار میں اگر کوئی بندہ ڈاکٹر ہو اور وہ اپنے مریض کا کام دل سے نہ کرے نا تو اس کا ہنر اس کے کوئی کام کرے۔
اگر کوئی میکینک ہے اور دل سے گاڑی کا کام نہ کرے، اسے سمجھے بغیر خالی گاڑی کھول کے بیٹھ جائے پھر بند کر دے، وہ گاڑی کبھی درست نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے دلوں میں خلوص، للہیت یہ اس حد تک ختم ہو چکی ہے کہ اکثر لوگ محفلیں بھی اس لیے رکھاتے ہیں کہ دنیا کو اچھا لگے، محفل میں آنے والے بھی اس لیے شاید آتے ہیں کہ سماج اور گاؤں والوں کو اچھا لگے، مگر یہی تیرا عمل اگر اللہ کے لیے ہوتا، اگر اللہ کے لیے عمل ہوتا۔ علماء بیٹھے ہیں، سادات بیٹھے ہیں، میں ان کی قدموں کو چومتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا کہتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا جس کے پاس نمازیں ہوں گی، میرا رب اس کے منہ پہ اس کی نمازیں مار کے فرمائے گا، جا اس کے پاس اس نماز کا فائدہ لے جس کے لیے پڑی تھی۔ میرے آقا کہتے ہیں قیامت کے دن سخی آئے گا، میرا رب اس کے منہ پہ سخاوت مار کے کہے گا، جا اس سخاوت کا فائدہ اس سے لے جس کے لیے سخاوت کی تھی۔ آقا کہتے ہیں ریا یہ عمل کو خراب اور برباد کر دیتی ہے، قیامت کے دن تمہاری ایک نیکی وہ کام آئے گی جو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کی ہوگی۔ ہمارے اندر سے للہیت ختم ہو گئی، ہمارے اندر ریا یہ طبیعتوں میں بس گئی۔ محلے میں نمازی اگر کوئی نہ کہے نا تو نمازی صاحب مسجد میں نہ دکھے، محلے میں کوئی حاجی صاحب نہ کہے تو حاجی صاحب ناراض ہو جائے، ارے تو نے حج محلے والوں کے لیے تو نہیں کیا نا، اللہ کے لیے کیا، کہو میں چل کے سبحان اللہ۔